ویلکم بیک ٹو ٹوئنکل آف لٹل ہارٹس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو نہ صرف عقل کو جھنجھوڑ دیتی ہے بلکہ دل کو بھی نرم کر دیتی ہے۔ یہ کہانی ایک بادشاہ، ایک غریب باپ اور ایک نورانی چہرے والے بزرگ کی ہے، جس کا اصل چہرہ آخر میں سب کے سامنے آیا۔ سلطان ظہیر الدین، جو نہایت عقل مند اور نیک دل بادشاہ مانا جاتا تھا، اپنے محل کے عظیم الشان دربار میں بیٹھا تھا۔ ہزاروں لوگ دربار میں موجود تھے، علماء، مشیر، وزیر، درویش، سپاہی، غریب اور عام لوگ۔ اچانک سلطان نے نہایت سنجیدہ لہجے میں سب سے سوال کیا، کیا اس دربار میں کوئی ایسا ہے جو مجھے اللہ کے نیک بندے بابا نور الدین کی زیارت کرا سکے؟ پورا دربار سناٹے میں آ گیا۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا مگر کوئی کچھ نہ بولا۔ اسی وقت دربار کے پچھلے حصے سے ایک کمزور، سادہ کپڑوں میں ملبوس دیہاتی شخص کھڑا ہوا۔ وہ سلیم تھا، ایک غریب مگر باہمت انسان۔ اس نے ادب سے جھک کر کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کو زیارت کرا سکتا ہوں، مگر اس کے لیے 6 ماہ دریا کنارے چلہ کشی کرنی ہوگی، اور چونکہ میں بہت غریب ہوں، میرے اہل و عیال کا خرچ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان مسکرایا۔ اسے سلیم کی ہمت اور یقین پسند آیا۔ اس نے سلیم کی شرط قبول کر لی اور شاہی خزانے سے سلیم کے گھر کے اخراجات کی ذمہ داری خود لے لی۔ وقت گزرتا گیا، 6 ماہ گزر گئے۔ سلیم دریا کے کنارے چلا کرتا رہا۔ نہایت سختی، فاقے، بارشیں، سردی، مچھروں کے کانٹے، مگر وہ روز عبادت میں لگا رہا۔ 6 ماہ کے بعد دربار میں سلیم کو دوبارہ بلایا گیا۔ سلطان نے پوچھا، کیا تمہیں بابا نور الدین کی زیارت ہوئی؟ سلیم نے نظریں جھکا لیں، ہچکچاتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، تھوڑا اور وقت درکار ہے، شاید 6 ماہ مزید۔ سلطان نے کچھ نہ کہا، بس سر ہلا دیا۔ پھر 6 اور ماہ گزر گئے۔ اب 1 سال مکمل ہو چکا تھا۔ سلیم دوبارہ عبادت میں مشغول رہا۔ 1 سال بعد دوبارہ سلیم کو دربار میں بلایا گیا۔ اس بار دربار خوب سجا ہوا تھا۔ وزیروں کی قطار، سپاہیوں کی صف اور عوام کا ہجوم۔ سلطان نے بلند آواز میں پوچھا، بتاؤ سلیم، کیا اب تم نے بابا نور الدین کو دیکھا؟ سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کپکپاتی آواز سے کہا، نہیں بادشاہ سلامت، میں نے آپ سے جھوٹ بولا، مجھے کوئی زیارت نہیں ہوئی۔ دراصل میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے اور میں نے صرف اس لیے جھوٹ بولا کہ شاہی امداد سے ان کا پیٹ بھر سکے۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ وزیروں کی نظریں بادشاہ پر جمی تھیں۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ سخت کرتے ہوئے پہلا وزیر قاسم کو بلایا، بتاؤ اس جھوٹے کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ وزیر قاسم گھبرایا اور بولا، جھوٹ بولنے والے کا گلا کاٹ دیا جائے تاکہ دوسرے عبرت حاصل کر سکیں۔ پھر ایک نورانی چہرے والے بزرگ آگے آئے اور انہوں نے کہا، وزیر نے درست کہا۔ سلطان نے دوسرا وزیر ناصر بلایا، تم بتاؤ۔ ناصر بولا، ایسے شخص کو کتوں کے آگے ڈال دینا چاہیے تاکہ وہ ذلیل ہو کر مرے۔ وہی بزرگ پھر بولے، یہ وزیر بھی درست کہہ رہا ہے۔ سلطان حیران رہ گیا کہ ایک ہی شخص دونوں سخت فیصلوں کو درست کہہ رہا ہے۔
آخر کار سلطان نے اپنے محبوب غلام ایاز بن سلیم کو بلایا، جو وزیر نہ تھا مگر نہایت عقل مند اور نرم دل تھا۔ سلطان، ایاز تم کیا کہتے ہو؟ ایاز نے نہایت نرمی سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے خزانے سے 1 سال ایک غریب کے بچے زندہ رہے، نہ آپ کی عزت میں کمی آئی نہ مال میں۔ اگر اسے قتل کیا گیا تو وہ یتیم بچے پھر سے فاقے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اگر آپ مجھے سنیں تو اسے معاف کر دیں۔ یہ سنتے ہی وہی نورانی چہرے والے بزرگ بلند آواز سے بولے، یہی بات بالکل درست ہے۔ سلطان نے بزرگ سے پوچھا، آپ ہر سخت فیصلے کو بھی درست کہہ رہے تھے اور نرمی والے فیصلے کو بھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ بزرگ نے دھیرے سے کہا، پہلا وزیر، اس کے آباء و اجداد کسائی تھے، گلا کاٹنا ان کی فطرت ہے۔ دوسرا وزیر، ان کے خاندان کا کام بادشاہوں کے کتوں کو نہلانا اور پالنا تھا، اسی لیے وہ کتوں کی بات کرتا ہے۔ مگر ایاز، وہ سید زادہ ہے، اس کا دل نرمی، رحم اور برداشت سے بھرا ہوا ہے۔ سلطان چونک گیا، ایاز کیا تم واقعی سید ہو؟ تم نے کبھی بتایا نہیں۔ ایاز نظریں جھکا کر بولا، کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھول دیا۔ سلطان نے بزرگ سے پوچھا، اور آپ کون ہیں؟ اس سے بھرا ہوا ہے۔ سلطان چونک گیا، ایاز کیا تم واقعی سید ہو؟ تم نے کبھی بتایا نہیں۔ ایاز نظریں جھکا کر بولا، کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھول دیا۔ سلطان نے بزرگ سے پوچھا، اور آپ کون ہیں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، میں وہی ہوں جسے تم 1 سال سے ڈھونڈ رہے تھے، میں نور الدین ہوں۔ یہ کہتے ہی بابا نور الدین غائب ہو گئے، دربار پر خاموشی چھا گئی، مگر ہر دل نرم ہو چکا تھا۔ اور یوں بابا نور الدین، جنہیں سب ڈھونڈ رہے تھے، روشنی کی صورت میں غائب ہو گئے، مگر اپنا نور ہر دل میں چھوڑ گئے۔ سلطان نے ایاز کو وزیر خاص بنایا، سلیم کو معاف کر دیا، اور پورے دربار کو ایک سبق ملا، نرمی، رحم اور برداشت وہ خزانے ہیں جو بادشاہتوں سے بھی قیمتی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجیے گا، تاکہ ایسی مزید سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔